طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں سب سے پہلے بات چیت کریں گے ساؤتھ کشمیر میں ہونے والے ٹیررسٹ اٹیک کے حوالے سے، اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس ٹیررزم کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بھارت اس ٹیررزم کو کیسے ڈیل کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا اس ٹیررزم کو کیسے ڈیل کرے گی۔ ان فیکٹرز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹیررزم ایسے موقع پر ہوا جب یو ایس اے کے وائس پریزیڈنٹ بھارت کے وزٹ پر ہیں اور خود پرائم منسٹر مودی سعودی عرب کے دورہ پر ہیں۔ آخر میں اس بات کا بھی تبصرہ کریں گے کہ اگر اس ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالومنٹ ثابت ہو گئی تو کیا دونوں ملکوں کے بیچ کسی قسم کی جنگ چھڑ سکتی ہے؟ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں ساؤتھ کشمیر میں ہونے والے ٹیررسٹ اٹیک کے حوالے سے۔ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ اب تک کی خبروں کے مطابق کشمیر کے حالات اس وقت کیا ہیں؟ جی دیکھیے، کشمیر کے حالات اس وقت بڑے سنجیدہ ہیں، سوگوار ہیں، کشیدہ ہیں، اور وہاں پہ غم و غصے کی لہر ہے، بلکہ پورے بھارت میں غم و غصے کی لہر ہے۔ کشمیر میں جو کچھ ہوا ٹیوزڈے اپریل 22 کو کشمیر میں بتایا جاتا ہے خبروں کے مطابق دوپہر کے قریب 1:30 بجے کے قریب ٹیررزم کا آغاز ہوتا ہے، اور چند منٹوں کے اندر ٹیررسٹوں نے 26 کے قریب، جو اخبارات کی خبریں ہیں، پریس کی خبریں ہیں، ان کے مطابق 26 کے قریب لوگوں کو مار دیا اور 2 درجن سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ اور یہ پلوامہ اٹیک کے بعد کشمیر میں ٹیررزم کا سب سے بڑا واقعہ ہے، اور اس میں جو ایک بڑی نوٹیبل بات ہے وہ یہ کہ معصوم ٹورسٹ جو وہاں پہ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کشمیر میں ٹورزم بوم کر رہی ہے اور وہاں پہ انفراسٹرکچر بہت ڈیولپ ہو رہے ہیں، لیکن اب اسی سینیریو میں ٹیررسٹوں نے ٹورسٹ کو ٹارگٹ بنایا ہے، کیونکہ وہاں پہ ریلیجیس ٹورزم بھی اور ریکریشنل ٹورزم بھی اور سینک ٹورزم بھی ہر طرح کی کشمیر کی اکانومی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو ٹیررسٹوں نے اسی ٹورزم کو نشانہ بنایا اور وہاں پہ ایک خوفناک اٹیک کیا ہے۔ اس اٹیک کا جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، جو فیچر ہیں، وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ میں اس کو ایک طرح سے اکتوبر 7 2023 میں جو اٹیک ہوا تھا حماس کا، اسرائیل کے خلاف معصوم اسرائیلیوں کو جس طرح ٹارگٹ بنایا حماس کے دہشت گردوں نے، بالکل وہی پیٹرن مجھے نظر آتا ہے۔ اور دوسرا وہاں سے جو میں اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ بھی مل رہی ہیں کہ ان ٹیررسٹوں نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے، یعنی یہ دیکھ کے کہ وہ ہندو ہیں، ان سے پوچھا ہے، ان کے ایک خاتون نے بتایا کہ وہ اتنی اپسیٹ تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے بھی مار دو۔ انہوں نے کہا نہیں، تم مودی کو یہ پیغام دو۔ اب وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ آف کورس یہی پیغام دینا چاہتے تھے اور ہیں کہ ہم ٹیررسٹ ہیں اور ہم کشمیر کا حال برا کریں گے۔ اب جواب میں پرائم منسٹر مودی نے بھی اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو ہم کسی صورت بھی اب سپیئر نہیں کریں گے، اور جو یہ آپ لوگ ٹیررزم کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز ٹیررسٹوں کو، ان کے بیکرز کو اور ان کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں ان کو بھگتنا پڑیں گے۔ تو کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ واقعی بڑی خوفناک ہے۔ وہاں پہ لوگ مختلف شہروں میں سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، ویجل کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ لوگ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر مودی نے ٹویٹ دیا، آئی اسٹرانگلی کنڈیم، کہ جو بھی ٹیررزم کا وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے۔ تو عمر عبداللہ کا بھی ٹویٹ ہے۔ بھارت کے آلموسٹ تمام جو سینٹرل فوکل پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سب کے ٹویٹ آ رہے ہیں۔ ایون ممتا بینرجی نے بھی اس بات کو سختی سے رد کیا ہے، اور اکراس دا بورڈ پورے بھارت میں ساؤتھ کشمیر کے اندر جو یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا، بڑا ہی خوفناک ٹیررسٹ اٹیک ہے، کیونکہ یہ ٹورسٹ کے اوپر اٹیک تھا، اور یہ ایسی جگہ پہ ہوا جہاں پہ وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پونیز کی وہاں پہ سواری کی جاتی ہے۔
تو جہاں پہ عام شاید گاڑیاں بھی نہیں جاتی، اور اس جگہ پہ جا کے ٹورسٹ کے اوپر ٹیررسٹ کا یہ اٹیک ہے، وہ اس لیے بھی انتہائی خوفناک ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے 26 لوگوں کو، جو اب تک کی پریس کی خبریں ہیں، 26 لوگوں کو ہلاک کیا ہے. یہ نمبر تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں جب فائنل نمبر سامنے آئیں گے، اور 2 درجن سے زیادہ لوگ زخمی کیے ہیں. اور ان کا ایک اور پیٹرن جو میں نے اپنے ولاگ میں بھی بات کی، وہ بڑا یعنی وہ بڑا خوفناک ہے کہ وہ جب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جی آپ ہندو ہیں تو ہم آپ کو ماریں گے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا شاید وہ پاکستان میں، مجھے پاکستان تو نہیں کہنا چاہیے، انفیکٹ بلوچستان ہے جو پاکستان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال وہ حصہ ہے آفیشیلی. بلوچستان میں جو بلوچ ریبل والے ہیں وہ یہ آئیڈینٹیفائی کر کے کہ اگر آپ بلوچ نہیں ہیں تو آپ کو ماریں گے، ان کا مقصد تو صرف آپ کو یعنی پاکستان کی ریاست کو، دنیا کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہاں پہ باہر کے لوگ نہیں برداشت کریں گے. اچھا، وہ ایک الگ ان کا معاملہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جس انداز کے ساتھ یہ ٹیررزم کشمیر میں کی گئی ہے وہ بالکل اس سے ملتی ہے. مجھے شک یوں پڑتا ہے کہ جیسے یہ پاکستان کے بیکر ٹیررسٹ ہیں جو بلوچستان کا میسج دینا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں بھارت کو کہ بھئی یہ جو بلوچستان میں آپ مدد کر رہے ہیں، ہم ویسا ہی پیٹرن کشمیر میں دہرا رہے ہیں. حالانکہ ان دونوں کے حالات اور معاملات بالکل فرق ہیں، مگر پاکستان کی طرف سے جیسے انڈائریکٹلی مجھے بھی فیل ہو رہا ہے کہ یہ پیغام بھارت کو پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ہی صورتحال، خوفناک صورتحال ہے. وہاں پہ امت شاہ جی پہنچ چکے ہیں. پرائم منسٹر مودی اس وقت جب یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا اس وقت سعودی عرب میں تھے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں، اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ وہ اپنا دورہ مختصر کر کے، کٹ شارٹ کر کے بھارت واپس پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں. اور ان کا بھارت واپس فوری طور پر پہنچنا اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یہ معاملہ بہت سیریس ہے. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ گلوبلائزیشن آف ٹیرر بھی ہو چکی ہے؟ آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، گلوبلائزیشن آف ٹیررزم کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور خاص طور پر جب ہم اسلامک انتہا پسندوں کی ٹیررزم ہے یا جہادیوں کی جو ٹیررزم ہے وہ ہم 9/11 سے پہلے سے دیکھتے ہیں. جب ایون بل کلنٹن کے زمانے میں وہ ایک شپ پہ اٹیک ہوا تھا، اور بھی کئی واقعات ہیں 9/11 سے پہلے، مگر 9/11 کے بعد یہ ایک گلوبلائز فینومینا بن چکا ہے. اور یہ کہیں نہ کہیں لنک جو ہیں وہ ملتے جلتے نظر آتے ہیں، ملتے جلتے نظر بھی آتے ہیں. ایک لنک بڑا ہی آبویس ہے، وہ ہے جہاد کا. مگر اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو عرب دیش ہیں، خاص طور پر رچ عرب دیش، سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین، ایون قطر بھی، اب تو یہ سب کے سب اس دہشت گردی کے خلاف بول رہے ہیں اور ایکشن بھی لے رہے ہیں. اس پہ شاید ہم آگے جا کے بات کریں گے. چلیے، اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس ٹیررزم کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہی ریلیٹڈ سوال. اب تک ریزسٹنٹ فرنٹ نامی گروپ نے ذمہ داری قبول کی. یہ بھی ویسے بڑی انٹرسٹنگ فنومنا ہے کہ کوئی نہ کوئی گروپ پھر اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لیتا ہے. تو پلیز اس پہ تبصرہ ابھی کیجیے. تک بھارتی سرکار نے ایز آف ناؤ، جب ہم یہ ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ٹیوزڈے کی ایوننگ کو یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں، ابھی تک بھارتی سرکار نے بھی کنفرمیشن اس ریزسٹنس فرنٹ نامی گروپ کے حوالے سے نہیں کی کہ جو انہوں نے قبول کیا. یہ ریزسٹنس فرنٹ نامی گروپ وہ ہے جو پاکستان کے لشکر طیبہ سے لنکڈ ہے، اور یہ کسی نہ کسی طرح سے کشمیر میں جو بھی ٹیررزم ہوتی ہے یا بھارت میں جو بھی ٹیررزم ہوتی ہے، یہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے ڈانڈے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں حوالوں سے پاکستان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، پاکستان کے اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ بھی اور پاکستان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ بھی. تو اس ٹیررزم کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا بنیادی سوال، کیونکہ آپ نے کہا کہ جس طرح ریزسٹنٹ فرنٹ نامی گروپ نے اس ٹیررزم کی قبول کی اور کہا ہے کہ ہم اس کے پیچھے ہیں، تو یہ جو شرمناک اور گھٹیا ترین اور سیویجری ہے، یہ اب وہ کہہ رہے ہیں جہادی کہ یہ ہمارا ریزسٹنس فرنٹ نامی گروپ ہے. اور اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کے چانسز ہیں، یہ کنفرم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز اور اسٹیٹ ایکٹرز دونوں کے ساتھ یہ بات ملی ہوئی ہوگی. اور اس ٹیررزم کے پیچھے، اور بائی دا وے ہو بھی کیا کون سکتا ہے،
نہ تو مطلب کوئی لیفٹ کے لوگ ہوں گے، وہ بہرحال سپورٹ کر دیں گے کسی نہ کسی پولیٹیکل اپیزمنٹ کے چکر میں، وہ ایک الگ بحث ہے. مگر آف کورس اس ٹیررزم کے پیچھے جہادی گروپس ہیں، اور جہادی گروپس میں سے ایک امپورٹنٹ گروپ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے. اب آنے والے دنوں میں یا آنے والے گھنٹوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو قبولیت ریزسٹنس فرنٹ کی ہے یہ ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے ڈانڈے ڈائریکٹلی پاکستان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز اور اسٹیٹ ایکٹرز دونوں سے جا ملیں گے. چلیے اب یہ بتائیے کہ بھارت اس ٹیررزم کو کیسے ڈیل کرے گا، کیونکہ دنیا کے کئی لیڈرز نے اس ٹیررزم کو کنڈیم کیا ہے، تو کیا دنیا بھارت کے ساتھ مل کر اس ٹیررزم کو ڈیل کرے گی؟ کیونکہ یہ ٹیررزم خطرناک ہے اور یہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اگر یہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ اس پہ تبصرہ کیجئے کہ کیا آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بھارت اس ٹیررزم کو آلریڈی ڈیل کر رہا ہے. خاص طور پر پرائم منسٹر نریندر مودی کی جب سے سرکاریں بنی ہیں 2014 سے اب تک، وہ اس ٹیررزم کو ہیڈ آن لے رہے ہیں ایز مچ ایز پاسبل. لیکن بھارت کا سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹیررزم کو اس سے زیادہ ہیڈ آن لیا جا سکتا ہے. میں ایگری کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ اقدامات کرنے کی گنجائش موجود ہے. لیکن بھارت اس ٹیررزم کو، اب یہ جو ٹیررسٹ ایکٹ ہوا ہے پہلگام میں، اس کو ڈیل کرے گا، اور جو اس کے پیچھے جتنے ایکٹرز ہیں، اسٹیٹ ایکٹرز، نان اسٹیٹ ایکٹرز، ان کو بھی ڈیل کرے گا. اور اس کے ساتھ بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ دنیا کے کئی لیڈر اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. بالکل دنیا کے کئی لیڈر اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. ولادیمیر پوتن نے کنڈیم کیا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کنڈیم کیا ہے، اٹلی کی پرائم منسٹر نے کنڈیم کیا ہے، اسرائیل کی لیڈرشپ نے کنڈیم کیا ہے. اور بہت امپورٹنٹ، سعودی عرب، جہاں پرائم منسٹر نریندر مودی دورہ پہ موجود تھے جب یہ ٹیررزم ہوا، سعودی عرب نے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے. اماراتیوں نے بہت اسٹرانگ شبدوں میں اس کو کنڈیم کیا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ صرف اور صرف ویسٹرن ورلڈ ہی اس کو کنڈیم نہیں کر رہی، بلکہ جو اسلامک ورلڈ ہے، خاص طور پر جو GCC کے دیش ہیں، وہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، امیجیٹلی کنڈیم کر رہے ہیں. اور بائی دا وے، چونکہ یہ جہادی ٹیررزم بہرحال اسلامک مائنڈ سیٹ کا ایک آف شوٹ ہے، لیکن جو خود یہ رچ اسلامک نیشنز ہیں جیسے سعودی عرب ہے، اماراتس ہیں، قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، ان کو اس جہادی ٹیررزم کا زیادہ خطرہ. یہ تو اس جہادی ٹیررزم کو اپنی دھرتیوں پہ ہونے نہیں دیتے. اگر یہ ذرا سی گنجائش چھوڑے نا سعودی عرب وغیرہ، تو وہاں پہ یہ جہادی ایک خوفناک قسم کی ٹیررزم کریں. تو اسی لیے سعودی عرب کی طرف سے، امارات کی طرف سے جو بھارت کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہوئی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ٹیررزم ہوتا رہتا ہے، امریکہ میں بھی آن اینڈ آف ہوتا رہتا ہے، یورپ میں بھی ہوتا رہتا ہے، افریقہ میں بھی بے پناہ لیول پہ الشباب اور اس طرح کی تنظیمیں یہ جہادی ٹیررزم کرتی رہتی ہیں. اسرائیل اس کا وکٹم رہتا ہے، اور بھارت بھی اس کا ہمیشہ سے ہی وکٹم رہا ہے. اور خاص طور پر بھارت کا بھارت کے اندر جو جہادی ٹیررزم ہے، اور کشمیر کے اندر پریسائزلی، وہ پاکستان لنکڈ ہوتا ہے. اور اس ساری صورتحال میں اب دنیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کو یہ کنفرم پتہ چل گیا کہ اس کے پیچھے پاکستان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز یا اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، تو اب بڑی سختی سے اس کے خلاف ڈیل کیا جائے گا. کیونکہ اب دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ کے آفس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ بیٹھے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی قسم کا لحاظ کرنے والے نہیں ہیں، وہ کسی قسم کی لگی لپٹی لگانے والے نہیں ہیں. وہ تو پھر ہیڈ آن اس کو لیں گے. خیر، ان کا ہیڈ آن لینا تو اپنی جگہ پہ، مگر زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ خود بھارت جیسا کہ اس کو ہیڈ آن لے رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، مگر بھارت کو اب اس ٹیررزم کے خلاف فردر ایکشنز لینا ہوں گے، اور بڑے شدید ایکشن لینا ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. چلیے، تو پھر اب ان فیکٹرز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹیررزم ایسے موقع پر ہوا جب USA کے وائس پریزیڈنٹ بھارت کے وزٹ پر ہیں، اور خود پرائم منسٹر مودی سعودی عرب کے دورہ پر ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یا یہ کوئی انٹینشنل ایفرٹ، یعنی انٹینشنلی یہ ٹائم پک کیا گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے دونوں باتیں ہیں. آف کورس ٹائمنگ تو اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے ہی ہے کہ US کے وائس پریزیڈنٹ JD وینس اس وقت بھارت کے اندر ہیں،
اور پرائم منسٹر مودی جب یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا تو سعودی عرب کے وزٹ پہ تھے. مجھے یہ بات پتہ نہیں کیوں کنیکٹ ہوتی محسوس ہو رہی ہے کہ جب اسرائیل کے اندر حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اٹیک کیا تھا، تب بھی سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات جو ہوتے ہیں نا اس کی پاتھ کوئی بننا جا رہا تھا تعلقات کا. خیر بھارت کے اور سعودی عرب کے تعلقات تو آلریڈی بہت بڑھیا ہیں اور یہ بڑا ہی ہسٹورک وزٹ تھا. پرائم منسٹر مودی کا تیسرا وزٹ تھا جب سے وہ پاور میں آئے ہیں 2014 سے. تو اس موقع پر اب آف کورس میں یہ زیوم کر سکتا ہوں کہ پاکستان کو بھی یہ بات پسند نہیں ہوگی، جہادیوں کو بھی یہ بات پسند نہیں ہوگی. انہوں نے یہ ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نریندر مودی کو اپنا دورہ ادھورا چھوڑنا پڑا. لیکن شاید سعودی عرب پہ وہ کمپلشنز نہیں ہوں گی جو فلسطینیوں کے معاملے میں تھی، اسی لیے سعودی عرب نے کنڈیم بھی کیا ہے. تو یہ ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر جے ڈی وینس وہاں پہ موجود تھے تو امریکی وائس پریزیڈنٹ کو، امریکی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ٹیررسٹ یہ بتانا چاہتے تھے اور ان کے بیکرز بتانا چاہتے. یہ کوئی ٹیررسٹ مطلب ہوم الون قسم والے ٹیررسٹ نہیں ہیں یا ہوم گرون والے ٹیررسٹ نہیں ہیں. یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے جو کہ ہمیں انفارمیشن آ رہی ہے. اور یہ ٹائمنگ واقعی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو اس ٹیررسٹ اٹیک کی وجہ سے پرائم منسٹر نریندر مودی کو اپنا وزٹ سعودی عرب کا ادھورا کرنا پڑا اور وہ چھوڑ کے آئے ہیں. ایک دن وہ انہوں نے کٹ کیا، شارٹ کٹ کیا، اس کو کٹ شارٹ کیا انہوں نے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جے ڈی وینس کو ایک طرح سے ان ٹیررسٹ نے آبزرور بھی بنا لیا کہ بھئی آپ بھارت میں تھے، آپ کے بھارت میں ہوتے ہوئے ہم نے یہ اٹیک کیا. اب کیا جے ڈی وینس کے ہوتے ہوئے یہ جو اٹیک ہے یہ کیا ان ٹیررسٹوں کے خلاف جائے گا یا امریکہ اس سے الرٹ ہوگا؟ اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں. لیکن یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس ٹائمنگ کی وجہ سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ انٹینشنلی اس دن کیا گیا. تیاری اس کی جس طرح کا یہ اٹیک ہے یہ لگتا ہے کہ کئی ہفتوں سے، شاید کئی مہینوں سے چل رہی تھی. لیکن یہ اٹیک بہت ہی سینسٹیو ٹائمنگ کے موقع پر ہوا ہے کہ دنیا کے ایک امپورٹنٹ دیش یعنی سعودی عرب کا پرائم منسٹر مودی دورہ کر رہے تھے اور دنیا کے سب سے پاورفل دیش کے وائس پریزیڈنٹ بھارت کے اندر موجود تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹائمنگ والا معاملہ ہے یہ مجھے تو انٹینشنل فیل ہوتا ہے ٹیررسٹوں کی طرف سے اور ان کے بیکرز کی طرف سے. آخر میں اس بات پر تبصرہ کیجئے کہ اس ٹیررزم کے حوالے سے اگر پاکستان کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالومنٹ ثابت ہو گئی تو کیا پھر دونوں ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی؟ اگر پاکستان کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالومنٹ ثابت ہو گئی تو پاکستان اور بھارت کے بیچ پہلے ہی کشیدگی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے. وہ کسی نہ کسی جنگ کی صورت میں بدل سکتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور خاص طور پر پرائم منسٹر نریندر مودی نے جس طرح اپنا وزٹ ادھورا چھوڑا ہے، کٹ شوٹ کیا ہے اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہوگی ان کے انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے کہ بھئی یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، آپ واپس آئیے اور جو بڑے ڈیسیجنز ہیں وہ لیجئے. دیکھیے جب یہ ہمارا یہ ٹاک شو آن ایئر جائے گا مجھے پتہ نہیں تب تک بھارت کیا کچھ سخت ڈیسیجن لیتا ہے. بھلے سے وہ ڈیسیجن پاکستان کے اندر اسٹیٹ ایکٹرز یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ہو یا بھلے سے وہ جموں کشمیر کے اندر یہ جو ٹیررسٹ سیلز بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف ہو. کیونکہ پرائم منسٹر نریندر مودی کا اپنا دورہ مختصر کرنا اور واپس آنا اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے اور بھارت کی ایڈمنسٹریشن کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی پرمیشن چاہیے کوئی اہم سٹیپ اٹھانے کے لیے. یہ اہم سٹیپ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر بھارت ضرور لے گا. اب کیا وہ کوئی سرجیکل سٹرائک کی صورت میں ہوگا، کیا وہ پاکستان کے اندر کسی قسم کے اٹیک کی صورت میں ہوگا، اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی جو واپس آ رہے ہیں اپنے دورے کو کٹ کر کے، وہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ کوئی بہت اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں جو امیجیٹ نوعیت کے ہیں. اور اب پاکستان کی اس حوالے سے اگر انوالومنٹ ثابت ہوتی ہے چاہے اسٹیٹ ایکٹرز کی
چاہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی. پرائم منسٹر مودی امریکہ کو خاص طور پر آن بورڈ لیں گے اور مڈل ایسٹ کے دیشوں کو آن بورڈ لیں گے، کیونکہ مڈل ایسٹ کے دیشوں نے پہلے ہی اپنی فل سپورٹ جو ہے وہ انڈیا کے لیے انہوں نے پیش کیا. انہوں نے کہا ہے کہ آفر کیا، انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہے، امارات نے بھی کہا ہے کہ بھئی ہم اس ٹیررزم کے خلاف بھارت جو بھی ایکشن لیتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہماری ہر طرح کی مدد بھارت کو ملے گی. تو وہ آلریڈی آن بورڈ ہیں. جے ڈی وینس آلریڈی وہاں بھارت میں موجود ہیں. اور پھر یہ ہے کہ امریکہ کے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ دیا ہے اور وہ بھارت کے ساتھ آن بورڈ ہوں گے. اگر یہ باتیں پاکستان کے حوالے سے ثابت ہوتی ہیں کہ پاکستان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسٹیٹ ایکٹرز کے طور پر یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کے طور پر اس اٹیک کے پیچھے انوالو ہے، تو صورتحال بہت گمبھیر ہے اور چھوٹی موٹی جنگ جو ہے وہ بالکل چھڑ سکتی ہے. اور دنیا اب افورڈ تو نہیں کرتی مڈل ایسٹ کی جنگ کے بعد اور یوکرین روس کی جنگ کے بعد کہ ایک بڑے لیول کی جنگ ساؤتھ ایشیا میں ہو، لیکن بھارت کے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گی. اگر یہ کسی قسم کی انوالومنٹ پاکستان کے حوالے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ثابت ہوتی ہے تو بھارت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی ایک بڑا ایکشن کیے بغیر. ہم مزید تبصرے گاہے بگاہے آپ کے لیے لاتے رہیں گے، کیا صورتحال ہے، کیا تبدیلیاں ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے بلا تکلف تبصرے طاہر گورا کے ساتھ. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.